بسم اللہ الرحمن الرحیم RQ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت کی توبہ کیسے قبول فرمائی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل RQ ٹی وی پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید انفارمیٹو اور دینی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بعض اسرائیلی روایات میں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت خوبصورت بازاری عورت تھی جس نے اپنے حسن و جمال سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کا دروازہ لوگوں کے لیے دن رات کھلا رہتا اور یہ دروازے کے سامنے اپنے تخت پر بن سنور کر بیٹھی رہتی۔ جو کوئی ادھر سے گزرتا اسے دیکھ کر دل ہار بیٹھتا اور 10 دینار یا اس سے زیادہ رقم ادا کر کے اس سے خواہش پوری کر لیتا۔ ناظرین، ایک دن اتفاقاً ایک اسرائیلی عابد شخص ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ وہ بناؤ سنگار کر کے اپنے تخت پر بیٹھی ہے۔ وہ عابد بھی اسے دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے مگر اپنے نفس سے مجاہدہ بھی شروع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ الہی میرے دل میں اس کی بری خواہش کو دور فرما دے۔ لیکن خواہش نفس اس پر غالب آ گئی اور وہ اپنا ساز و سامان بیچ کر 10 دینار لے کر اس کے پاس جا پہنچتا ہے۔ ناظرین، وہ کہتی ہے کہ رقم میرے وکیل کے پاس رکھ دو اور فلاں وقت میرے پاس خلوت کے لیے چلے آنا۔ عابد مقررہ وقت پر اس کے پاس خلوت میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بناؤ سنگار کر کے تخت پر براجمان ہوتی ہے۔ جب عابد ہاتھ بڑھا کر لطف اندوز ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ عبادات اور اپنی رحمت کے ساتھ اسے اس طرح بچا لیتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے تمام نیک اعمال اس کام کی وجہ سے ضائع فرما دیں گے۔ ناظرین، یہ خیال آنا تھا کہ اس کے جسم پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے۔ عابد کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ زانیہ فاحشہ عورت پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے؟ عابد کہتا ہے کہ مجھ پر میرے رب کا خوف طاری ہو چکا ہے، لہٰذا مجھے جانے دو۔ ناظرین، وہ عورت کہتی ہے کہ ہزاروں لوگ میری خلوت کی حسرت میں تڑپتے ہیں اور تم فائدے سے محروم ہونا چاہتے ہو، اور اس خاص پر بلا تقوی کا کیا کام؟ ناظرین، عابد کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، میرے دینار بھی تم رکھ لو لیکن مجھے جانے دو۔ وہ عورت کہتی ہے کہ شاید تم نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ عابد کہتا ہے کہ ہاں، میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ وہ عورت پوچھتی ہے کہ کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے اور تمہارا پتہ کیا ہے؟ ناظرین، عابد اسے اپنا پتہ بتا دیتا ہے اور گریہ زاری کرتے ہوئے وہاں سے نکلتا ہے اور وہ اپنے ارادے پر انتہائی پریشان ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد فاحشہ عورت کو بھی یہ خیال آیا کہ اس شخص کا تو یہ پہلا گناہ تھا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف ہے۔ میں تو سالہ سال یہ گناہ کرتی ہوں جبکہ میرا رب بھی وہی ہے جو اس کا رب ہے، ڈرنا تو مجھے چاہیے تھا۔ ناظرین، اس کے بعد فاحشہ عورت نے دندہ بند کر کے اور شریفانہ لباس پہن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن اس عورت کو خیال آیا کہ اس عابد کے پاس جاؤں، ممکن ہے وہ مجھ سے نکاح کر لے اور میں اس سے دین سیکھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاؤں۔ اس خیال سے اس نے اپنا ساز و سامان باندھا اور رات کی تاریکی میں نکلی تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ ناظرین، وہ فاحشہ عورت عابد کے بتائے ہوئے پتے پر جا پہنچی۔ لوگوں سے عابد کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے عابد کو اطلاع دی کہ کوئی عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ ناظرین، جب عابد اس عورت کے پاس پہنچا، عورت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تاکہ عابد اسے پہچان سکے۔ عابد نے دیکھتے ہی اسے اور اس کے ساتھ اپنے معاملے کو یاد کیا، نتیجتاً ایک زوردار چیخ مار کر گر پڑا اور ساتھ ہی وفات پا گیا۔ ناظرین، وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، جس کے لیے میں آئی تھی وہی زندہ نہ رہا، اب میرا کیا کام؟ اگر ان کے عزیز و اقارب میں کسی کو شادی کی خواہش ہو تو میں اس سے شادی کر لوں۔ لوگوں نے کہا کہ اس عابد کا ایک نیک اور صالح بھائی ہے مگر وہ فقیر ہے۔ عورت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس وافر مال موجود ہے۔ چنانچہ عابد کے بھائی نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس عورت کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے 7 لڑکے پیدا فرمائے جو تمام کے تمام بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔